ذرا تصور کریں، ہزاروں فٹ اوپر آسمان، آسمان میں جہاز ٹوٹ رہا ہے اور دھواں اور آگ ہر طرف ہے۔ زمین بہت دور ہے اور موت لمحوں کی بات لگتی ہے، لیکن پھر ایک معجزہ، چند انسان ناقابل یقین حالت میں زندہ بچ جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ حیرت انگیز کہانیاں جنہوں نے فضائی حادثات میں موت کو مات دی اور زندگی کو گلے لگایا۔ ایسے حادثات میں بچ جانے والے لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے ویسنا وولووچ، ایک سربیائی فضائی میزبان یعنی ایئر ہوسٹس تھی جو دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل یقین واقعے کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 1972 میں یوگوسلاوی ایئر لائن جیٹ فلائٹ 367 ایک بم دھماکے کے بعد فضا میں تباہ ہو گئی۔ ویسنا اپنی سیٹ سے اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن جہاز کے پچھلے حصے کے ملبے نے اسے جنگل میں گرنے سے پہلے درختوں اور برف سے ٹکرا کر جھٹکا کم کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ایک سنسان جنگل کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ زمین پر گرنے کے بعد زخمی جسم کے باوجود وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور جنگل سے باہر نکلی۔ ریسکیو ٹیم نے اسے زندہ پایا اور اس معجزانہ بچاؤ نے اسے دنیا کی بلند ترین جگہ سے زندہ بچنے والی خاتون کا اعزاز دیا۔ وہ بغیر پیراشوٹ کے دنیا کی سب سے زیادہ بلندی سے گر کر زندہ بچنے والی انسان قرار پائی اور اسی کارنامے پر ان کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ شدید چوٹوں کے باوجود انہوں نے طویل علاج کے بعد زندگی دوبارہ شروع کی اور دنیا بھر میں حوصلے، قسمت اور انسانی برداشت کی علامت بن گئی۔ دوسرے واقعے میں 1971 میں لانسا فلائٹ نمبر 508 جو کہ لیما سے پیرو کے لیے پرواز کر رہی تھی، جہاز ایک طوفان میں پھنس گیا۔ بجلی کے کڑکنے کے ساتھ ہی جہاز ٹوٹ کر جنگل میں گرا۔ جولینے کوپ کے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی اور گرنے کے دوران ہوش میں رہی۔ جہاز کے ٹکڑوں کے درمیان گرنے کے بعد وہ زخمی تھی، خون بہہ رہا تھا، لیکن زندہ تھی۔ اکیلی، خوفزدہ اور مسلسل خطرے میں جولینے نے 11 دن تک ایمازون جنگل میں بھٹکتی رہی۔ وہ پانی کے لیے دریا کے کنارے چلتی، کھانے کے لیے جڑیں اور پھل تلاش کرتی رہی۔ آخرکار ایک مقامی شکاری نے اسے پایا اور گاؤں لے جا کر ریسکیو کیا۔ یہ کہانی انسان کے حوصلے اور صبر کی زندہ مثال ہے، کیونکہ جولینے جنگل میں اکیلی زندہ رہی۔ تیسرا واقعہ 2009 میں پیش آیا۔ یمینیا ایئر ویز فلائٹ نمبر 626 فرانس کے شہر پیرس سے کوموروس جزائر جا رہی تھی۔ لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے یہ جہاز بحر ہند میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس المناک حادثے میں جہاز میں سوار تقریباً تمام افراد جاں بحق ہو گئے، مگر صرف بایا بکاری زندہ بچ گئی۔ حادثے کے وقت بایا کی عمر صرف 12 سال تھی۔ جہاز گرنے کے بعد وہ ہوش میں تھی۔ وہ جہاز کے ٹوٹے ہوئے ملبے کا ایک ٹکڑا پکڑ کر سمندر میں تیرنا شروع کرتی ہے۔ سردی، اندھیرا اور تھکن کے باوجود وہ لگ بھگ 9 گھنٹے تیرتی رہی۔ کشتی والوں نے اسے دیکھا اور فوری ریسکیو کیا۔ یہ بچاؤ ایک حقیقی معجزے کی طرح تھا اور بایا دنیا کی خوش نصیب بچیوں میں شامل ہوئی۔ اگلا واقعہ ایلن میگی کا ہے۔ ایلن میگی ایک امریکی فضائی سپاہی تھے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک حیرت انگیز واقعے کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ 1943 میں ان کا بمبار طیارہ جرمنی کے اوپر دشمن کی فائرنگ سے تباہ ہو گیا۔ طیارے سے باہر نکلنے کے بعد ان کا پیراشوٹ نہیں کھلا اور وہ تقریباً 22,000 فٹ کی بلندی سے سیدھا ایک ریلوے اسٹیشن کے شیشے کی چھت پر جا گرے۔ ناقابل یقین طور پر ایلن میگی اس خوفناک گرنے کے باوجود زندہ بچ گئے، اگرچہ انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ بعد میں وہ جرمنوں کے قیدی بنے، مگر جنگ کے اختتام پر رہا ہو گئے۔ ان کی کہانی آج بھی انسانی جسم کی برداشت اور قدرت کے حیران کن فیصلوں کی ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔ اگلا واقعہ نکولس آرکیمیڈ کا ہے۔ نکولس آرکیمیڈ ایک برطانوی فضائی سپاہی تھے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک حیرت انگیز واقعے کے ذریعے مشہور ہوئے۔ 1944 میں ان کا طیارہ جرمنی کے اوپر دشمن کی فائرنگ سے تباہ ہوا۔ طیارے سے چھلانگ لگانے کے بعد نکولس کا پیراشوٹ نہیں کھلا اور وہ تقریباً 18,000 فٹ کی بلندی سے سیدھا ایک جنگلی درختوں اور برف سے ڈھکے علاقے میں جا گرے۔ ناقابل یقین طور پر وہ زندہ بچ گئے کیونکہ زمین اور برف نے ان کے زوردار اثر کو کم کر دیا۔ انہیں صرف ہلکے چوٹیں آئی۔ ان کی کہانی آج بھی معجزاتی بقا اور انسانی نصیب کی ایک مشہور مثال سمجھی جاتی ہے۔
ان سب کہانیوں میں جو مشترکہ نکات تھے وہ یہ ہیں: پچھلی سیٹیں نسبتاً زیادہ محفوظ رہتی ہیں، درخت برف اور پانی جھٹکا کم کرتے ہیں، ہوش میں رہنا یا فوری رد عمل دینا زندگی بچانے میں مددگار، اور سب سے اہم کبھی کبھی صرف قسمت۔ یہ سب لوگ خاص نہیں تھے، یہ عام انسان تھے، لیکن ایک لمحہ، ایک فیصلہ اور کبھی کبھی ایک معجزہ ان کی زندگی بدل گئی۔ آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر پل، ہر دن ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزیدار اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔